دو مخلوقیں جن کو اللہ رب العالمین نے مکلف ٹھہرایا ہے، ایک انسان ہے اور دوسرے جن ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے ابتدائی ایام اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہیں۔ یہ ایام کیسے دن ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 9 تاریخ تک ذی الحج کی روزے رکھا کرتے تھے کہ لوگوں اصل میں یہ ایام وہ ہیں کہ جن دنوں میں جملہ اسلام کی عبادات جو ہیں، جملہ عبادات جو ہیں وہ ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جو عام دنوں میں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس عظیم عشرے کو کس طرح سے اپنے لیے فروٹفل بنانا ہے۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، آخری نبی الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سے 2 مخلوقیں جن کو اللہ رب العالمین نے مکلف ٹھہرایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کل قیامت کے دن ان کی زندگیوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم اپنے شب و روز کس طرح سے گزار کے آئے۔ اور وہ 2 مخلوقیں ایک انسان ہیں اور دوسرے جن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ انسان اور جنات، ان کو میں نے ماں سوائے اس مقصد کے علاوہ پیدا نہیں کیا، اور وہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی عبادت بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طرح کے احکامات جو دیے ہیں، وہ ہمارا جو ایک جامع قسم کا دین ہے، اس میں ہماری دین اور دنیا اور ایک مسلمان کی زندگی کا ایک ایک وقت، لمحہ اور ایک ایک کیا جانے والا کام جو ہے، وہ جب اللہ کے حکم اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوتا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس اللہ نے ہم انسانوں کو بڑے بڑے اجر پانے کے لیے کچھ مختلف مواقع ایسے فراہم کیے ہیں کہ اگر ہم ان میں محنت کر لیں تو میں اور آپ اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے اجروں کو پانے والے بن سکتے ہیں۔ ہم ذوالقعدہ کے آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں۔
ابھی کچھ ہی دنوں تک ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے جو 3 مہینے پے در پے آتے ہیں اور جنہیں حج کے مہینے بھی کہا جاتا ہے، ذو القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی ایام اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہیں۔ ان کی اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت ہے، ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور ان دنوں میں انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی محبوب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی دنیا میں مختلف سیزنز آتے ہیں جن میں ہم کمائی زیادہ کرتے ہیں، ہم روپیہ پیسہ اچھا بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح نیکیوں کے بھی کچھ سیزن ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو مختلف سیلز لگتی ہیں، آفرز آتی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا کر کے نفع کماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی میرے اور آپ کے لیے کچھ آفرز ایسی رکھی ہیں، اگر ہم انہیں اویل کر لیں تو ہم اللہ کے ہاں بہت عظیم اجر پانے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آفرز میں سے کچھ تو ڈیلی بیسس پر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی جو گناہوں میں لتھڑا پڑا ہے مجھ سے معافیاں مانگنے والا، اور ہے کوئی جو کہتا ہے میرے اوپر رزق کے دروازے تنگ ہو گئے ہیں، میرے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، میں رب اعلان کر رہا ہوں مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا ہے۔ یہ ہر روز اللہ کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم میں سے اکثر اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیکیجز ڈیلی بیسس پہ بھی ہیں، ویکلی بیسس پہ بھی ہیں۔ یہ آج جس دن سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کو اکثر سنائی ہے، ابو داود کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من بکر وابتکر وغسل واغتسل، جو انسان خود غسل کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کرواتا ہے، اور پہلی گھڑی میں چل کر کے اپنے اہل و عیال کو بھی چلا کر کے مسجد میں لے کے آتا ہے، ومشا ولم یرقد، اور پیدل چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آتا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، ولم یخطو، اور کسی قسم کی کوئی خطا بھی نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے جمعے کے دن ان چیزوں کا اہتمام کر لیا، یہ جتنے قدم اٹھا کے اللہ کے گھر تک آیا ہے، اللہ اس کے ہر قدم کے عوض اس کو 1 سال کے قیام اور صیام کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو منتھلی پیکیج بھی دیتے ہیں۔ جو ابھی ہم نے رمضان گزارا، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی وہ رحمت تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ہماری زندگیوں میں مختلف مواقع ملتے رہتے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں عظیم اجر پانے والے بن جائیں۔
انہی اللہ کی طرف سے ملنے والی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جس کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ یہ ایام کیسے دن ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ الفجر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، لوگوں مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اور قسم اٹھانا اور مقسم علیہ وہ چیز جس کے اوپر قسم اٹھائی جاتی ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ بڑی عظمت والی چیز ہے جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلے فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں جو میں اور آپ روزانہ گزارتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے فجر کی نمازوں میں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اٹھائی ہوئی قسم جو تھی، انسانوں کو اللہ اس کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ لوگوں میں اس فجر کے وقت کی قسم اٹھا رہا ہوں، وہ کتنی اہمیت کا حامل وقت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری قسم اللہ کیا اٹھاتے ہیں؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور تمام مفسرین کے امام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کے سینے کو کھول دے، یہ قرآن کے صحیح معنی و مفاہیم کو سمجھنے والا بن جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد عشرہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ والشفع والوتر، اور ہر جفت چیز کی قسم اللہ نے اٹھائی، اور وطر طاق چیز کی اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 10 راتیں، یہ 10 دن جو ہیں اللہ کے ہاں اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں انہی ایام کے متعلق فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحج۔ اے لوگو، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، وہ جتنے بھی دنوں پر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے دنوں میں سے اگر کوئی افضل، یہ عربی زبان میں اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کو سپرلیٹو ڈگری کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے وہ ورڈز استعمال کیے، فرمایا افضل، سب سے بڑھ کر کے فضیلت میں دنوں میں سے اللہ کے ہاں اگر کوئی دن ہیں تو وہ عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اور ایک حدیث جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اے لوگو، دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ احبو، یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسم تفضیل کے لفظ استعمال فرمائے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ازقا عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر کے جو پاکیزہ دن ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ولا اعظم اجرا، اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر کے جو اجر والے دن ہیں، فرمایا وہ کون سے دن ہیں؟ وہ عشرہ ذی الحج کے دن ہیں۔
فرمایا جب ان میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو عام دنوں میں کی ہوئی جو نیکیاں ہیں وہ ان دنوں کی ہوئی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں جہاد کی بڑی عظمت بتلائی ہوئی ہے کہ جہاد کو جو ہے وہ ذروۃ الاسلام کہا گیا ہے، اسلام کی کوہان کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عزتیں اس میں رکھی گئی ہیں، آپ نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ چند گھڑیوں کا اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے پہرا دینے والے جو ہیں ان کو لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ افضل کہا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جو ہے، اس دنوں کی ایک نماز پڑھی ہوئی ابن ماجہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجاہد میدان مقتل میں کھڑا ہوتا ہے، تلواروں کی چمچار میں اور گولیوں کی آوازوں میں جب وہ کھڑا ہو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی یہ ایک نماز پڑھی ہوئی 70 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اتنی فضیلت ایک مجاہد کی، ایک جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو وحی کے علاوہ کھلا نہیں کرتی تھی، جس سے جب بھی کوئی الفاظ نکلا کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی کے ذریعے بولا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے ایسا شخص خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک، ہاں ایسا مجاہد جو اپنے مال کو لے کر کے، اپنی جان کو لے کر کے نکل گیا اور کچھ بھی واپس نہیں لے کے آیا، وہ شہید ہو گیا، اس کا مال بھی چھن گیا، اس کی جان بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان تو بہرحال اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی فضیلت بیان کی، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی، ان دنوں کی وجہ فضیلت بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلت کیوں عطا کی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، اصل میں یہ ایام وہ ہیں کہ جن دنوں میں جملہ اسلام کی عبادات جو ہیں، جملہ عبادات جو ہیں وہ ان دنوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جو عام دنوں میں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ انہی دنوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، انہی دنوں میں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، انہی دنوں میں آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور یہی وہ دن ہیں جن میں آپ حج جیسا عظیم عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ دن ہیں جن میں تم اللہ کی راہ میں قربانی بھی کرتے ہو۔ جو نیکیوں کی بہاریں جو ہیں، جو نیکیوں کے اعمال جو ہیں، وہ ان دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ عام کسی دنوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دن کو، یہ 10 دنوں کو اتنی عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ تمہارے دین میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی نا ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. سیدنا عمر فرمانے لگے کہ تم یہ کہتے ہو, مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی, کس دن نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کس حالت میں تھے؟ یہ عرفہ کے دن میں نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عرفہ کا دن جمعے کا دن بھی تھا, وہ تو ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس عظیم عشرے کو کس طرح سے اپنے لیے فروٹفل بنانا ہے. میں نے اور آپ نے ان برکتوں کو کیسے سمیٹنا ہے. تو آئیے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. یہی وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی نیکیاں رکھ دی ہیں کہ جو عام دنوں میں نہیں ہیں. ان نیکیوں میں سے ایک نیکی جس کو حج اور عمرہ کہا جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے کے درمیانی جو عرصہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. جو آدمی حج مبرور کرتا ہے اس کا تو اللہ کے ہاں سوائے جنت کے کوئی اجر نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ایسا آدمی من حج البیت, جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا, ولم یفسق ولم یرفث, اس نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی, کوئی فسق و فجور والی شہوت پہ مبنی بات نہیں کی, اور وہ ایسے گناہوں سے پاک لوٹتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کا یوم ولدتہ امہ, جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے. اور یہی وہ دن ہیں جن میں ایک عظمت والا دن جس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے. یہ یوم العرفہ کیسا دن ہے؟ جس دن سارے جو ہیں وہ کفن کی طرح دو سفید چادریں باندھ کر کے ایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ اتنی مناجات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے رب کے ہاں اتنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوم العرفہ کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اے لوگو, اللہ رب العالمین جس قدر لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں اس سے بڑھ کر کے اللہ کے ہاں اور کوئی دن نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن ہی ہوتا ہے جس دن اللہ رب العالمین وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ان کے قریب ہوتے ہیں, ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ, اور اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر کے یباہی فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کس بات پہ؟ اللہ کہتے ہیں آؤ میرے فرشتوں دیکھو جاؤنی شعثا غبرا, دیکھو یہ میرے بندے کیسے ان کے بال پراگندہ ہیں, کیسے ان کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے, اور آج یہ اپنے آپ کو لے کر کے یہاں پہ اپنی زبانوں سے تحلیل پڑھتے ہوئے, تسبیح پڑھتے ہوئے, تکبیر بیان کرتے ہوئے آج میرے سامنے آ کے کھڑے ہیں. تم کہتے تھے کہ یہ فساد کریں گے, دیکھو یہ میرے بندے کس طرح میرے سامنے مناجات کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے یہ یوم العرفہ کا دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں کس قدر عظمت والا دن ہے. تو اللہ اگر کسی کو توفیق عطا فرمائے وہ حج جیسی عظیم نیکی اس کو اگر کرنا چاہے, اللہ نے اس کو توفیق دے رکھی ہو, زندگی میں جو ایک بار تو فرض ہے, اگر اللہ کسی کو بار بار توفیق دے دیں تو وہ زائد مرتبہ بھی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا عظیم عمل ہے وہ ہے ان دنوں کے اندر کثرت سے روزے رکھنا. میری اور آپ کی ماں
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 9 تاریخ تک ذی الحج کی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں، اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے، یوم العرفہ کا روزہ ہے، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مجھے اپنے رب سے اس بات کی امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 2 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، یوم العرفہ کا جو روزہ ہے، وہ میں نے اور آپ نے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل، تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، اے لوگو تم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیر کو بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح کو بیان کیا کرو، اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ کلمات ایسے ہیں جن کو پڑھنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے یہ بازاروں میں نکل جایا کرتے اور بلند آوازوں کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے وہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کلمات کوئی معمولی کلمے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں شاید ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، جب تم ایک دفعہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہتے ہو یہ تمہارے میزان کو بھر دینے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات میں نے معراج کی، جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، لقیت ابراہیم، میری ملاقات جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کیا کہا؟ یا محمد اقرا منی السلام علی امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے میں ابراہیم کا سلام پیش کرنا، اپنی امت کو جا کے میں ابراہیم کا سلام پیش کرنا۔ اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ، ان کو یہ خبر بھی دے دینا کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، جنت کا پانی جو ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ اور ان کو یہ بھی بتلا دینا وَغِرَاسُهَا، اگر وہ جنت میں کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، جنت میں درخت لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہا کریں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا ان کو بتلا دینا کہ یہ کلمات وہ اپنی زبان سے کثرت سے پڑھا کریں، اللہ ان کے لیے جنت میں درخت لگا دیا کریں گے۔ تو میں نے اور آپ نے کثرت سے ساتھ جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے، تکبیرات کہنی ہے، تحلیل پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد میرے ایسے وہ بھائی جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں جو کہ انسان کو کرنی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند کو دیکھ لو، ذی الحج کا چاند جب طلوع ہو جائے تو من اراد ان یضحی، تم میں سے ایسا انسان جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا لا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اس کے بعد پھر نہ اپنے ناخنوں کو کاٹے اور نہ ہی اپنے بالوں کو کاٹے۔ تو جیسے ایک کی ہوئی قربانی پورے گھر کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اسی طرح یہ حکم قربانی کرنے والے پورے گھرانے کے لیے ہے کہ پورے گھرانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا کام نہ کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، اگر وہ قربانی کے اجر کو پانا چاہتا ہے تو وہ چاند نکلنے کے بعد اگر اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ اپنے اتارے، اور عید کی نماز کے بعد اگر وہ کرے تو اللہ اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک عظیم عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کی کیا اہمیت ہے، قربانی کا کیا فلسفہ ہے، اور قربانی کے کیا احکامات اور مسائل ہیں، ان کا انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔